بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، اللہ پر توکل جب کرو گے تو اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، توجہ اور دھیان سے سنیے گا۔ اس میں بہت ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں گے تو اللہ کیسے ہماری مدد کرے گا۔ ایک بادشاہ کے ساتھ بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ آپ ان ساتوں بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا، یعنی جو تم چاہو گی میں آپ کو انعام دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو، کس کا دیا پہنتی ہو۔ سات میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، سب کو اس کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی، اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں، اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا کہ اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا کہ جو حکم ابا حضور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اسے جنگل میں چھوڑو، میں بھی دیکھوں کہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے۔ خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور اللہ پر توکل کرتی تھی، جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا۔ اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہے، کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے کو پلاتی ہے، جھونپڑی کو صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا کہ میں شہر میں جا کر کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رہو، جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہے، وہاں سے پانی بھر لینا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی جب اکیلی ہوتی ہے جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور وغیرہ بھوکا یا پیاسا ہوگا تو وہ دودھ پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ پھر اگلی رات
شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ اس دن بوڑھا ضعیف بھی اپنا سان سامان لے کر آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے 7 محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں ہار کے طور پر پہن لیتی ہے۔ جب کچھ ہی مہینے میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس پر آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا لیتی ہے جس میں غریب لوگ کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کون سی ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف۔ بادشاہ سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ پتہ کرو کہ وہ کس ملک کی شہزادی ہے، کون ہے، کیسے ہے۔ سپاہی جاتے ہیں کہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، شہزادی سے ملنا چاہتے ہیں۔ شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں، وہ اپنے تمام بیٹیوں کو ساتھ لے آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب کر کے، اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنے تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے پردہ کس لیے کرتی ہے؟ بہت اصرار کے بعد شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں اتنی حیران اور ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تیار ہے تو اب یہ کیا تیاری کرے گی، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور کتنا تیار ہوگی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے، میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور میں نے جب اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہاں شہزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں یا با حضور، میں وہی شہزادی ہوں، میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے، وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور دکھاتی ہے کہ اپنے گلے کے ہار میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا، اللہ کا دیا کھاتی ہے، اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، بشرطے کہ ہم اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہوں۔ یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب اللہ پر توکل ہوگا، اللہ پر یقین کامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری سب کی ایسے ہی مدد کرے گا۔ اللہ ہم سب کی مدد اور نصرت فرمائے، آمین۔